اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی تو انہی کی پسلی میں سے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے اور بے حد افسردہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا، لیکن مور اور سانپ نے ایسا کیا کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی، تو آپ لوگوں نے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ زمین سے مختلف قسم کی مٹی اٹھا کر لائی جائے اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس واحد ایسا فرشتہ تھا جو آگ سے بنایا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ابلیس غرور میں آ چکا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ابلیس آگ سے بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابلیس اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ اور جنت سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ ابلیس اسی تنگ و دو میں تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا موقع آ جائے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکلوا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ابلیس اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار فرشتہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ آسمان پر جانے کا طلسم جانتا تھا۔ جب وہ اپنے طلسم کے ذریعے 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہ جنت کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے وہاں بیٹھ کر تقریباً 300 سال تک انتظار کیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس نے دیکھا کہ جنت سے باہر ایک مور آ رہا ہے۔ اس نے مور کو یہ کہا کہ مجھے کسی بہانے سے جنت کے اندر لے جاؤ۔ ابلیس جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور جنت سے نکالا گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی شکل اور صورت بھی چینج ہو چکی تھی۔ ابلیس نے مور سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت ہی پرہیزگار فرشتہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کسی بہانے جنت کے اندر لے جاؤ۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو میں اس کے بدلے تمہارے لیے 3 چیزوں کو آسان کر دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کو پینے کے بعد تم ہمیشہ ہی خوبصورت رہو گے اور تاعمر تم جنت کے اندر ہی رہو گے اور تم کبھی بھی نہ مرو گے اور تمہاری عمر لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی۔ جب مور نے شیطان کی یہ باتیں سنی تو مور بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ شیطان سے کہنے لگا میں تمہیں جنت کے اندر تو نہیں لے جا سکتا، لیکن میرا ایک دوست سانپ ہے جو کہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ پھر مور نے جنت کے اندر داخل ہو کر سانپ کو سارا قصہ سنایا۔ سانپ شیطان کی گئی باتوں کے اندر آ گیا اور فوراً جنت سے باہر آ گیا اور اس نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر سیدھا جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ جب شیطان جنت کے اندر داخل ہوا تو جنت کے محافظوں کو اس کا پتہ چل گیا۔ وہ لوگ شیطان کو جنت سے نکالنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابھی شیطان کو جنت میں رہنے دو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو جنت میں رہنے دیا گیا۔ شیطان نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر دکھایا۔ وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جنت کے اندر ایک ایسا پھل بھی موجود ہے جسے کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے اور کبھی بھی نہ مرو گے۔ اس پھل کو شجر ممنوعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی گندم کا پھل۔ یہ وہ واحد پھل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جنت میں موجود سارے پھل تم کھا سکتے ہو سوائے شجر ممنوعہ کے۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی گئی بات یاد آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات نہ مانی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان پھر سے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور پرہیزگار فرشتہ بتایا، اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ اگر آپ اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو آپ ہمیشہ کے لیے جوان اور زندہ رہو گے، اگر آپ دونوں نے اس پھل کو نہ کھایا تو بہت جلد تم دونوں کی موت ہو جائے گی۔ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ شجر ممنوع یعنی گندم کا پھل جا کر کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے اٹھے تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے پر اصرار کیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو دونوں بے لباس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں سے جنتی لباس چھین لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں مور اور شیطان کو بھی جنت سے نکال کر زمین پر پھینکوا دیا۔ مور کی خوبصورت
खूबसूरती को अल्लाह ताला ने छीन लिया और उसके पाँव काले कर दिए। जब सांप जन्नत के अंदर मौजूद था तो सांप के मुंह से खूबसूरत महक आती थी, लेकिन जैसे ही उसे अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंका गया तो उसके मुंह से जहर निकलना शुरू हो गया। और आज भी सांप के मुंह से सिवाय जहर के और कुछ नहीं निकलता। उस फल को खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से माफिया तलाफियां मांगी और अपने गुनाह पर तौबा इस्तगफार की। और यूं अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गलती करने पर पहली दफा माफी मांगना सिखाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ करके जमीन पर रहने का हुक्म दिया। और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बनी नौ इंसान की इब्तिदा शुरू हुई। ना सिर्फ अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजा दी बल्कि मोर और सांप को भी अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर जमीन पर भेजा था। यही वजह है कि आज भी मोर के पाँव काले नजर आते हैं और सांप आज के दौर में अपने जहर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। सांप जब जन्नत में था तो उसके पाँव थे, लेकिन सांप जब दुनिया के अंदर आया तो अल्लाह ताला ने उससे उसके पाँव भी छीन लिए। अल्लाह ताला ने सांप और मोर को शैतान की मदद करने की वजह से जन्नत से निकाला था, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से शैतान के बहकावे में आने की वजह से निकाला था। ये थी हमारी आज की इस्लामिक वीडियोस के लिहाज से एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कर रखा होगा। और हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रही है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोगों को इस्लामिक वाकयात के लिहाज से छोटी छोटी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और नेक अमाल करने की भी तौफीक अता करे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नई इस्लामिक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।